الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ 4 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے۔ اس حوالے سے آپ کی سیرت کے کچھ پہلو وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ کسی کی ذات میں کوئی کمال ہوتا ہے، کوئی رتبہ ہوتا ہے، اور اس رتبے اس کمال کی وجہ سے وہ ذات اعلیٰ ہو جاتی ہے۔ اس وصف کی وجہ سے اس ذات کو مانا جاتا ہے، اس ذات کو پہچانا جاتا ہے، جبکہ بعض اوقات اوصاف کسی کے ساتھ متصف ہو جائیں تو اس نسبت کی وجہ سے ان اوصاف کو بھی کامل سمجھا جاتا ہے۔ فلاں بندہ عالم ہے جی، اس کا علم بڑا ہے، تو علم کی وجہ سے اس بندے کی پہچان ہے۔ فلاں بندہ ہنر مند ہے، اس کے ہنر کی وجہ سے اس کی پہچان ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ ہنر سیکھا ہے تو اس بندے کی وجہ سے ہنر کی پہچان ہوتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے منظوم کلام لکھا ہے جس کے اندر آپ نے سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے کمالات کو اس طرح بیان کیا ہے کہ آپ کا جو کمال ہے آپ کی نسبت کی وجہ سے اس کی عزت بن گئی۔
ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، حیا، پاسداری، نیکوکاری، اس کا رتبہ اعلیٰ کیوں ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا، شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا، جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ، جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ، جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا، جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا، نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہے، نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہے، بیان کس سے ہو ان کی پاک طینت پاک طلعت کا، اور پھر انہی کے ماہ پارے دو جہاں کی لاج والے ہیں، انہی کے ماہ پارے دو جہاں کے لاج والے ہیں، یہ دو کون ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہی ہیں مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بول چال میں، چلنے پھرنے میں، ہر معاملے میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہوتی تھی، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا، کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا، ہم جن کا ذکر کرنے کے لیے آج بیٹھے ہیں بطول و فاطمہ زہرا، لقب اس واسطے پایا، بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا، کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نگہت کا، کہ دنیا میں رہیں اور دیں پتہ جنت کی نگہت کا، نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی، یہاں جلوہ نبوت کا ولایت کا شہادت کا، تعالی اللہ اس سعدین کے جوڑے کا کیا کہنا، اللہ بلندیاں دے، تعالی اللہ اس سعدین کے جوڑے کا کیا کہنا، کہ رحمت کی دلہن زہرا علی دولا ولایت کا، کہ رحمت کی دلہن زہرا
علی دولا ولایت کا۔ اب سنیے، وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا، وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا، بنے گی حشر میں پردہ گنہگاران امت کا۔ پھر وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا، بنے گی حشر میں پردہ گنہگاران امت کا۔ اور پھر مفتی صاحب اپنا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر سالک بھی یا رب دعویٰ جنت کرے حق ہے، اگر ہم یہ کہہ دیں کہ مولا کریم ہم جنتی ہیں تو یہ ہمارا حق ہے۔ کیوں؟ اگر سالک بھی یا رب دعوی جنت کرے حق ہے، جو وہ زہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا۔ اللہ تعالی ہمیں سچی محبت اور پیار نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہر ایک کی عزت ہے، ہر ایک کی نسبت ہے، ہر ایک کو کمال اور رتبہ حاصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 بیٹیوں سے نوازا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، پھر سیدہ ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی ہے۔ اچھا، یہ چاروں کی چاروں بیٹیاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سگی بیٹیاں۔ ہم نے ایک بیٹی کا ذکر سنا ہے، اس کی وجہ بھی ایک خاص یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا سلسلہ انہی سے چلا۔ حسنین کریمین یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اولاد جو زیادہ معروف ہوئی، زیادہ مشہور ہوئی، وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب کسی بھی طریقے سے معروف ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اب ہم نے چونکہ ذکر ایک کا زیادہ سنا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بیٹی بھی ایک، جبکہ ایک بیٹی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ٹوٹل کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں۔ تو اچھا، بعض اوقات اپنے گھر میں بیٹھے لوگ اس کے اوپر طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اتنی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اتنی عمر میں پھر فلانا بیٹا پیدا ہوا، اتنی عمر میں فلاں بیٹی پیدا ہوئی، اتنی عمر میں یہ ہوا، اتنی عمر میں یہ ہوا، اتنی عمر میں یہ ہوا۔ تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس کیس موجود ہیں، وہ نادرہ آفس میں جاتے ہیں بیچارے، وہ کہتا ہے جی میں بھی بیٹی ہوں، میں بھی بیٹا ہوں فلاں کا، کہتے تہاڈی تے ڈیٹ آف برتھ نہیں میچ کر رہی، کہتا فاصلہ ہی 3 مہینے رہ گیا بس، نہیں بھی تسی ہوتے نہیں ہے۔ وہ بیچارے اپنے ثبوت دیتے دیتے زندگی گزر جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں۔ ہم چاروں سے محبت کرنے والے ہیں، اور یہ ادب کا رشتہ ہے، محبت بمعنی ادب، یہ محبت کا رشتہ ہے، اور اس طرح کا رشتہ ہے کہ کل بروز قیامت انہی کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کا نام فاطمہ رکھا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کو
نور فاطمہ رکھ دیتا ہے، کوئی غلام فاطمہ رکھ دیتا ہے، یعنی کنیز فاطمہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہا ومحبیہا علی النار، میری بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اور اس سے ادب اور محبت کا رشتہ رکھنے والوں کو جہنم سے محفوظ کر دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے، ان فاطمہ احسنت فرجہا، فاطمہ نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، فاطمہ نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی ہے، فحرم اللہ ذریتہا علی النار، اور اس کی عزت اور پارسائی کی وجہ سے، اس کی نیکوکاری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسل کو بھی جہنم سے محفوظ کر دیا۔ محبت کرنے والے، پیار کرنے والے وہ بھی حصہ پائیں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کی عمر بڑھی تو صحابہ کرام، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سارے رشتے ناتے ختم ہو جانے، سارے تعلق جو ذاتی تعلق ہیں وہ ختم ہو جائیں گے قیامت والے دن۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرے ابا جی جنت میں جا رہے ہیں تو مجھے بھی لے جائیں۔ ذاتی رشتے ناتے نیکوکاری کے علاوہ وہ ختم ہو جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میرے سے رشتہ قائم ہو گیا رشتہ داری والا، وہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے۔ اسی وجہ سے مجھے یا آپ کو بیوی کے فوت ہو جانے کے بعد اس کو غسل دینے کی اجازت نہیں ہے، اس کو بغیر کپڑے کے چھونے کی اجازت نہیں ہے۔ جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، چہرہ دیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب قبر میں اتار سکتا ہے، لیکن بغیر کپڑے کے اس کو چھو نہیں، اس کے جسم کو نہیں چھو سکتا۔ مگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ آپ نے خود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو غسل دیا، اور اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے چونکہ سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، ان کا رشتہ ہمیشہ قائم ہے۔ اب صحابہ چاہتے تھے کہ ہمارا رشتہ قائم ہو جائے، تو جلیل القدر صحابہ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام بھیجا، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کے نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہوں۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں چونکہ ہمارے گھر کے تو اپنے مسئلے حل نہیں ہوتے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ اتنی بڑی بات ان کے لیے کیسے کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں یہ معاملہ۔ سلسلہ چلتا رہا، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے مشورہ دیا، علی تمہارا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قربت کا رشتہ ہے، تعلق بھی ہے، قربت بھی ہے، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے التجا کرو کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کریں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو، میں تو غربت میری آڑے ہے، میں تو پریشان ہوں، تو ایک اونٹ تھا آپ کے پاس، ایک زرہ تھی آپ کے پاس، ایک تلوار تھی آپ کے پاس، اونٹ سے آپ لوگوں کا کنویں سے پانی نکال کے تو سیراب کرتے تھے، اس سے اجرت لیتے اور کمائی کرتے، سلسلہ چلتا تھا۔ تو انہوں نے کہا خیر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اللہ تعالیٰ ماحول پھر بن جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کوئی ارادہ فرماتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کی طرف حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب چلے تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سرکار موجود تھے۔ دروازہ نوک کیا، جب دروازے پہ دستک دی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون؟ تو سنت یہی ہے کہ آگے سے جواب دینا چاہیے۔ ابھی مولا علی نہیں بولے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ام سلمہ دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، یہ نہیں سوچا کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا، وہ تو ابھی اندر ہی نہیں ہے، وہ تو ابھی بولے ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ علی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ محبوب اپنے سارے امتیوں پر نگاہ رکھتے ہیں، اور نگاہ میں جب نگاہ رحمت ہے سارے ہی سرکار کی نگاہ میں ہے۔ قیامت والے دن کافروں کے کفر کی گواہی بھی سرکار نے دینی ہے، مومنوں کے ایمان کی گواہی بھی سرکار نے دینی ہے۔ تو ہم التجائیں کرتے ہیں آکھی سونے نوائے جے تیرا گزر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے۔ اللہ تعالیٰ محبوب پاک علیہ السلام کا پسندیدہ ہمیں بنا دے، آپ کی نظر رحمت ہم پر ہو جائے، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بیٹھ گئے، تو جیسے زمین پر بندہ کوئی چیز خریدتا ہے نا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کچھ کہنا ہے؟ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل پہلے آ کے بتا چکے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پہ فرشتوں کو اکٹھا کر کے نور کا منبر بچھا کے، وہ نور کا منبر جس پہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس منبر پہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے، تو اس منبر پہ کھڑے ہو کے میں نے خطبہ دیا ہے اور فاطمہ اور علی کا نکاح آسمانوں میں اللہ نے کر دیا۔ اس ساری بات کے باوجود شرم و حیا کا معاملہ اتنا تھا، سرکار نے فرمایا علی کیا کہنا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے سہارا ہیں، ایمان آپ کے صدقے ملا ہے، دنیا میں عزتیں آپ کی بدولت ہیں، اب کرم فرمائیں آپ کی وجہ سے میرا گھر بھی بس ہے۔ جب یہ بات کہی تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے زمین پر فاطمہ سے تمہارا نکاح کرنے سے پہلے آسمان میں تم دونوں کا نکاح کر دیا۔ اچھا کہتے ہم بھی یہی ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، لیکن پہلے جوڑے آسمانوں پہ بننے کے بعد پھر جو ہم ان کا ستیہ ناش کرتے ہیں، اللہ محفوظ فرمائے۔ اچھا ہمارے اپنے معاملات کو آپ خود نظر میں رکھیے گا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہم تو جیسے شادی قریب آتی ہے نا تو ہمارے ہاں کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، محبت پیار والا سلسلہ نہیں، سوتنوں والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ادھر ادھر سے دونوں طرف سے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تیرے پاس کیا ہے فاطمہ کے حق مہر میں دینے کے لیے؟ جہیز ڈسکس نہیں ہوا، یہ لاگ شاگ ڈسکس نہیں ہوئے، کس کو کتنا دینا ہے، کیا کرنا ہے، کتنی برات ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ ڈسکس نہیں ہوا۔ ڈسکس یہ ہوا کہ علی تم کیا دو گے حق مہر میں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ایک ذرہ ہے میرے پاس، ایک تلوار ہے میرے پاس، اور ایک اونٹ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹ ہم بیچ نہیں سکتے کیونکہ اس سے تو نے کام کاج کرنا ہے اور تلوار سے تو نے جہاد کرنا ہے، ذرہ ہے تیرے پاس، تو اس طرح کر ذرہ کے بدلے میں نکاح کر لے۔ اور پھر اہتمام کیسا ہوا، صحابہ پاس ہی تھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ موجود، حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے ذرہ بیچنی ہے، نکاح کا معاملہ طے ہو گیا ہے، ذرہ بیچنا چاہتا ہوں، یہ درم و دنانیر پھر جو ملیں گے میں سارے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دوں گا۔ تو وہ ذرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پہلے پتہ چل چکا تھا کہ یہ حق مہر میں ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ذرہ مجھے بھیج۔ 400 درم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ذرہ خرید لی۔ جب ذرہ خرید لی، درم دے دیا اور فرمایا علی تیرا میرا سودا پورا ہو گیا؟ جی بالکل ہو گیا۔ اب ذرہ کا میں مالک ہوں؟ جی آپ مالک ہیں، اب جس طرح چاہوں میں اس کے ساتھ کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا جی بالکل کر سکتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں علی یہ ذرہ اب میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ امہات المؤمنین چاریا، امہات المؤمنین چاریا، ہر سے ہاتھی سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو ساتھ لیا، حضرت بلال حبشی کو ساتھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ڈیوٹی لگائی کہ نکاح میرا ہو گیا ہے، نکاح کا خطبہ مولا علی نے خود پڑھا، اور پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈیوٹی لگائی۔ ڈیوٹی لگانے سے پہلے یہ 1 ماہ سلسلہ چلا، نکاح کے بعد رخصتی ہونے میں 1 ماہ کا سلسلہ رہا۔ اور اچھا یہ زیادہ ہونا بھی نہیں چاہیے، اس میں بعد میں مسائل بنتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی 2 سال 3 سال 4 سال نکاح رہا تو نکاح ہی ختم ہو جائے گا، نکاح ختم نہیں ہوتا۔ 50 سال تک بھی عورت اور مرد الگ الگ بیٹھے رہیں اور مرد نے طلاق نہ دی ہو تو نکاح نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ قائم ہوا ہے۔ اچھا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو لے کر حضرت عقیل آئے جو حضرت علی کے بھائی تھے، بھائی رخصتی بھی ہونی چاہیے۔ تو پھر خود آ کے بات کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج رخصتی کر دیتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ رخصتی ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگی کہ ابوبکر ولیمے کا اہتمام کیا جائے، اور پھر جو اس وقت جہیز تھا، جہیز دینا سنت ہے لیکن جہیز کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے۔ والدین اپنی مرضی سے جیسا مرضی دے دیں، بلکہ گزارش یہ ہے کہ جن کی جان سہتی ہے جو دے سکتے ہیں وہ اگر کمی کریں گے تو دوسروں کے لیے آسانی ہو جائے گی، وگرنہ جو دے سکتے ہیں وہ دیتے رہیں گے۔ تو ہمارے ہاں غربت ہے، پریشانی ہے، مسائل ہیں، بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، بڑی پریشانی ہے، لیکن لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی کہ جہیز نہیں ہے۔ جو بہت زیادہ غریب ہے وہ بھی پریشان ہے، جہیز اس نے بھی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیوں کے فیصلے فرمائے، جن بہن بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ تعالیٰ نیک سال رشتے عطا فرمائے،
جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو امن و امان کا گہوارہ بنائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک بستر، ایک تکیہ، ایک دسترخوان، ایک چکی، اپنے ہاتھ سے کام کاج کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے جہیز دیا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارات نہیں آئی۔ ہم سارے کے سارے مصروف ہیں، فلاں بدعت، فلاں بدعت، فلاں بدعت، فلاں بدعت، فلاں بدعت، فلاں بدعت، نیک اور جائز کاموں کو اچھال اچھال کے ستیہ ناش کر دیے معاملات کا کہ لوگ بیچارے پریشان ہیں کہ ہم کہاں جائیں، کہاں بیٹھے، کس کی سنیں۔ لیکن مولوی صاحب کے اپنے بیٹے کی بھی شادی ہے تو دھوم دھام سے جناب بارات جا رہی ہے۔ ولیمے میں چاہے 4 5 7 بندے ہی ہوں، لیکن اگلے گھر کا ستیہ ناش کر کے رکھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سبق دیکھیں، بارات جانا جائز ہے، لیکن اگلے لڑکی کے باپ پر بوجھ بننا مناسب نہیں ہے۔ ولیمہ سنت ہے، ولیمہ سنت ہے، ولیمہ سنت ہے۔ بارات لے کے جانا اور بارات کو بھی اس حد تک بڑھا کے لے کے جانا کہ اگلے کے لیے اذیت کا سامان بنے، یہ بدعت بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ اگر مناسب بارات ہے کہ سامنے والا بھی خوش ہے، آپ بھی خوش ہیں، یہ جائز ہے، یہ بدعت ہے لیکن جائز ہے۔ اصل میں ہمارے پاس یہ بھی صورتحال نہیں ہے نا کہ بدعت جائز بھی ہوتی ہے۔ قوم نے سبق ہی الٹا پڑا ہوا ہے، وگرنہ مجھے ایک بار یہ ثابت کر دیں کہ بارات گئی ہو اور پھر بارات کے لیے کھانے پکے ہوں۔ ولیمہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں مشورہ دیا، مشورتاً حکم بھی ارشاد فرمایا کہ ولیمہ کرو، اگرچہ ایک بکری ہی ولیمہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کا حلوہ بنایا، ولیمے میں کھجور کا حلوہ بنایا، ولیمے میں کھجور کا حلوہ بنایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لے کے گئے، صحابہ بھی گئے۔ اب وہ حلوہ تھوڑا تھا، تو ہمارے ہاں والا معاملہ تھوڑا ہو سکتا ہے کہ بھائی کسی کی روٹی کم پڑ گئی ہے تو مسائل بن جائیں گے۔ وہ تو آمنہ کے لال کا معاملہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں، علی پریشان نہ ہو۔ سرکار نے فرمایا علی بلا لاؤ دوست احباب کو، تو عرض کی یا رسول اللہ وہ تو سارے ہی آ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ برتن مجھے دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو ہاتھ لگایا اور فرمایا کہ 10 کو بٹھاتے جاؤ اور کھلاتے جاؤ۔ اب اگر آپ کو ولیمے پہ کسی ایک بندے کو انوائٹ کیا تو 2 نہیں جا سکتے، جائز نہیں ہے۔ مطلب آپ نے یہ سٹائل بنا رہے نا، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ پھر جنہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا نا، ایک دوسرے کو بتاتے بتاتے سارے کے سارے صحابہ کھانا کھا گئے، برتن میں کھانا اسی طرح موجود ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام، میں آپ کو ایک روایت عرض کروں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ عربی میں ایک کتاب چھپی ہے، 500 سال پرانی کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ گھر آئے نا تو چہرہ اترا ہوا تھا، تھوڑے سے پریشانی کے آثار تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا خیریت ہے، پریشان لگ رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ آج نا عثمان غنی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی۔ تو دعوت میں پریشان ہونے والی کون سی بات؟ انہوں نے کہا میرا بھی دل چاہتا ہے کہ محبوب میرے بھی گھر آئے، محبوب ہمارے گھر آئے، ہم بھی سرکار کی دعوت کریں۔ میں نے کہا آپ بھی کر دیں؟ میں نے کہا نہیں، جس طرح انہوں نے کی ہے سرکار کی دعوت ہم بھی ویسے کریں۔ یہ دعوتوں کا سلسلہ پہلے بھی چلتا رہتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر نے کہا کہ انہوں نے کیسی دعوت کی؟ انہوں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں دعوت کی کہ محبوب جب چل کے آئے نا تو عثمان قدموں کے نشان گنتے رہے۔ جن کا ذہن تھوڑا سا بیمار ہو نا، یا طبیعت دل کی تھوڑی سی ناساز ہو، وہ چاہے اس روایت کو اس کان سے سن کے جیسے نکال دیجیے، ان کو اجازت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
جتنے قدم اٹھائے ہیں عثمان کے گھر تک، عثمان نے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا الہی۔ تسی میرے بھی گھر آؤ، میرے گھر روشنی ہوئے، تسی میرے بھی گھر آؤ، میرے گھر روشنی ہوئے، بچھا دے ماں میں دل اپنا، جے آمد آپ دی ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا علی تم بھی دعوت کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کر دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لے آئے۔ ادھر جب آ کے بیٹھ گئے تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں جو ہنڈیا موجود تھی، آپ نے وہ چولہے پر چڑھائی۔ بظاہر اسباب کوئی نہیں تھے، آپ نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، الہ العالمین تیرے محبوب کا معاملہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرتی رہتی تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود رہتی اور پھر دعائیں مانگتی رہتی۔ حضرت مولا حسن رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنی امی جان کو جب بھی سنا ہے وہ دوسروں کے لیے دعا کر رہی تھی، اپنے لیے کبھی دعا ہی نہیں کی۔ تو میں نے پوچھا امی جان آپ دوسروں کے لیے ہی دعا کرتی ہیں، محلے والوں کے لیے، محبوب کی امت کے لیے، اپنے لیے دعا نہیں؟ تو پہلے اپنے لیے کرنی چاہیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے محلے والے پھر گھر والے، پہلے محلے، دوسروں کے لیے دعا، مطلب اپنے لیے کبھی کچھ مانگا ہی نہیں، اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اسی پہ قناعت اختیار کی، اسی پہ صابرہ و شاکرہ تھی۔ آج پھر ہاتھ اٹھائے، جب ہاتھ اٹھائے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کرم نوازی فرمائی، اللہ نے کرم نوازی فرمائی، وہ ہنڈیا سے پھر کھانا ڈال کے دیا گیا۔ پھر کھانا ختم بھی نہ ہوا، جب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے تم نے کھانا کہاں کا کھایا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے؟ ہم نے تو کھانا کھایا ہے۔ بظاہر علی کے گھر میں دعوت تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کے گھر میں تو خود فاقے ہیں، علی کے گھر میں تو خود فاقے ہیں۔ یہ میری لخت جگر نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی ہے اور رب تعالیٰ نے یہ کھانا جنت سے بھیجا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی پریشان بیٹھا ہو تو گر نہ جائے، ہائے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو کسی صحیح حدیث میں ہے ہی نہیں۔ میرے پیارے قرآن موجود ہے، قرآن پاک موجود ہے، سورہ آل عمران موجود ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا بند کمرے میں موجود تھی، بند کمرے میں موجود تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں تھی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام نے دروازہ کھولا، وجد عندہا رزقا، تالا آپ نے لگایا، چابی آپ کے پاس، لیکن وہاں پھل موجود تھے۔ کیسے آئے؟ پھل وہاں پہلے سے موجود تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا انا لکی ھذا، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ میں کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ نے بھیجے ہیں۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ سکتا ہے اور رب بھیج سکتا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حسنین کریمین کی امی جان کی التجا کرنے پر بھی جنت سے کھانا آ سکتا ہے۔ اگلی بات تو کمال ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری لخت جگر نے ایک اور دعا کی کہ کھانا ہم نے کھلا دیا ہے، مولا محبوب کے ہر قدم کے بدلے بھی کرم فرما، رحم فرما، محبوب آئے ہیں، کرم نوازی ہوگی۔ تو کرم نوازی کیسے ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جا کے میرے محبوب کو بتا گیا ہو کہ آپ کے گھر سے لے کر عثمان کے گھر تک جتنے قدم لگے
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر قدم کے بدلے ایک ایک غلام آزاد کیا، دنیا کا غلام۔ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے گھر سے لے کر فاطمہ کے گھر تک جتنے قدم لگے ہیں دنیا کا غلام نہیں، بلکہ قیامت والے دن جہنمیوں کو جہنم سے ایک ایک قدم کے بدلے ایک ایک ہزار بندہ جہنم سے آزاد کرنا۔ خود پار لگانا ہے زہرا کا پاپا ہے، زہرا کا پاپا ہے، حسنین کا نام ہے۔ یہ ہم الفاظ اس لیے بول رہے ہیں کہ انہی کی نسبت کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرم نوازی فرمانی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بٹھایا سرکار نے، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بٹھایا۔ اللہ کرے کہ ہمارا ذوق بھی ایسا ہو جائے، کبھی داماد کے پاس، کبھی بیٹی کے گھر میں بندہ بغیر بتائے بھی چلا جائے اور جا کے پھر ان کو بٹھائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی میری بیٹی نے کبھی کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، بیٹا علی نے کبھی تمہیں پریشان تو نہیں کیا؟ اور وہ بیٹی بھی با کمال تھی، کہنے لگی نہیں بابا جان ایسا نہیں ہوا کبھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی بات یاد رکھ، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا۔ یہ نہیں فرمایا اگر تو نے اس کو تکلیف دی، نہ، جو اسے تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، اور جو اسے خوش رکھے گا وہ مجھے خوش رکھے گا۔ سسر نے داماد کی نگاہ میں پہلے تو اپنا رتبہ بنایا ہوا تھا نا، اور پھر یہ فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے خصوصی طور پہ یہ ذہن میں رکھا کہ فاطمہ کو کسی قسم کی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ، تو جو ان سے محبت کرے گا، جو ان سے پیار کرے گا، ایک تو وہ جہنم سے آزاد ہو جائے گا، یہ سرکار نے فرمایا، دوسرا سرکار کی بھی محبت اس سے ہو جائے گی۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ پاپا ہے، حسنین کا نام ہے، زہرا کا وہ پاپا ہے، حسنین کا نام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ یہ طریقہ کار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر جاتے تو ازواج مطہرات سے ملتے، اور سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے، اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے، مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز ادا کرتے اور پھر آ کے حضرت فاطمہ سے ملتے، بعد میں سب سے ملتے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سرکار کے پاس آتی تو سرکار اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، اور یہی طریقہ حضرت فاطمہ کا تھا، جب سرکار آتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کریم کیا۔ بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان کو صحیح ادب سکھایا، نکاح کر دیا یا وہ فوت ہو گئی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اور وہ بندہ یوں جنت میں جائے۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 ہوں؟ فرمایا 2 والا۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ جس کی 1 ہو؟ سرکار نے فرمایا 1 والا۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں قریب کیا، قریب کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کچھ کہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگیں اور ہچکیاں باندھ کے رونے لگیں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کیا اور کوئی بات کہی تو آپ مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دکھ کے ساتھ خوشی اتنی قریب آج تک نہیں دیکھی کہ کوئی دکھی ہو اور ایک دم اتنا خوش ہو جائے۔ سرکار نے آپ کو کیا بتایا؟ انہوں نے کہا نہیں، محبوب نے مجھے کان میں بتایا تو میں کیوں بتاؤں سب کے سامنے؟ ہمارے ہاں بھی سٹائل الگ ہی ہوتا ہے، بندہ بلا کے کان میں کہتا ہو سارے میں دس دیں جا کے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا وصال ہو گیا، سرکار پردہ فرما گئے، تو بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ بات بتائیں۔ تو آپ نے کہا کہ جب پہلی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اب تو بتا دینے کی اجازت تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ مجھے قریب کیا تو مجھے فرمایا کہ فاطمہ اسی مرض میں میرا دنیا سے وصال ہو جائے گا۔ میں اس وجہ سے روئی کہ میرے بابا اب دنیا سے چلے جائیں گے۔ کہتے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب کر کے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، تو جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور دوسرا یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تیرا وصال ہوگا، تو مجھ سے آ کے ملے گی۔ مطلب بابا سے ملاقات سب سے پہلے تیری ہوگی۔ تو اس بات کی وجہ سے آپ خوش ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا وصال کب ہونا ہے، سرکار یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے خاندان میں سے کس کا وصال کب ہونا ہے، تبھی تو فرمایا خاندان میں سے سب سے پہلے تیرا ہوگا۔ کیوں؟ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں، بالا اولا بے کمال ہی کاشا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، جب بیٹی ایسی ہے، داماد ایسا ہے، اور پھر نکاح کا طریقہ، اور پھر شادی کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کام کاج گھر کے آپ نے سنبھالے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنی امی جان سے کہہ دیا امی جان اب سارے کام فاطمہ خود کر لیا کرے گی، اور پھر وہ کرتی رہی۔ آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے تھے، ہاتھوں پہ چھالے، آپ کے کپڑے میلے، مٹی بھی کپڑوں کو بوسے دیتی تھی، اور یہ وہ ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی، گھر کا کام کاج کبھی کیا ہی نہیں تھا۔ اور پھر کیا ہوا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ابا جان سے کہیں خادم آئے ہوئے ہیں تو یہ چکی چلانے والا کام کوئی خادم لے لیں، غلام لے لیں، وہ کر دیا کرے گا۔ تو آپ گھر پہ گئیں، معروف روایت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ نہیں تھے، ایک روایت میں یہ گھر پہ نہیں تھے، آپ گھر پہ بتا کے آ گئیں۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا سرکار خود آئے تو فرمایا فاطمہ تم نے خادم کی شکایت کی، ابھی خادم چاہیے، گھر کا کام کاج کرنے کے لیے خادم چاہیے۔ قیامت تک کے ماں باپ کے لیے سنت طریقہ اور سبق دے دیا بیٹیوں کو
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ جی بابا جان حکم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر یہ پڑھا کر۔ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا، صبح اٹھے گی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ہر نماز کے بعد پڑھو، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز جتنی تھکاوٹ ہے ساری دور ہو جائے گی، اور یہ امت مسلمہ پر تسبیح فاطمہ کے نام سے معروف ہو گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے حوالے سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تو میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کوئی کام کرنے کے لیے گیا تو آپ پردے میں تشریف فرما تھی، حسنین کریمین کو لوری دے رہی تھی۔ حسنین کریمین سو رہے تھے، ان کو پنکھے سے ہوا دے رہی تھی اور لوری دے رہی تھی۔ اللہ کرے ہمارے گھروں میں بھی یہ لوریاں کامیاب ہوئی۔ پہلے ریڈیو ہوتا تھا، اب پھر گانے ہو گئے، اب پھر سٹائل تو گانوں والا ہی ہے، اماں بھی اسی کام پہ تو ابا بھی اسی کام پہ تو سارے اسی کام پہ، تو پھر امیدیں یہ ہیں کہ فلسطین میں کوئی اصلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، نہیں پاکستان جو بھی پیدا ہوئے۔ بہرحال اس بات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، لوریاں دیجئے، اپنے بچوں کو لوریاں دیجئے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا برسول اللہ، میں ہوں بندہ وہ مولا، مل کے پڑھ لیجیے، میں ہوں بندہ وہ مولا، کون ہے اپنا اس کے سوا، میں ہوں اس کا وہ ہے میرا، جس نے بنایا اور پالا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا۔ مولا دل کا زنگ چڑا، قلب نوری پائے جلا، دل کو کر دے آئینہ، جس میں چمکے یہ کلمہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آمنا۔ اللہ تعالیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چادر تطہیر کا صدقہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری زندگیاں، ہماری بیٹیوں کی بیٹوں کی زندگیاں اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے، آمین بجاہ النبی۔